یا ایک ڈینٹل سرجن تھی کا اپنا ایک کلینک تھا، 6 سال ہو گئے تھے اسے پریکٹس کرتے۔ ہادیہ کی ساری فیملی باہر تھی، وہ اکیلی رہتی تھی، ادھر باہر سے ہی پڑھ کر آئی تھی۔ گھر میں ملازم رکھے ہوئے تھے، ہادیہ نے ایک اسسٹنٹ بھی رکھی تھی جو اس کا پیچھے سے کام سنبھالتی اگر اس کو کہیں جانا ہوتا۔ ہادیہ نے شادی نہیں کی تھی۔ ہادیہ کی ایک شادی میں ابرار نام کے آدمی سے ملاقات ہوئی تھی، وہ مووی میکر تھا اور ایک کمپنی کے ساتھ منسلک تھا۔ ابرار کھانا کھانے کے لیے ہادیہ کی ٹیبل پر بیٹھا تھا، باتوں باتوں میں نمبر ایکسچینج ہوئے تھے، پھر بات ہونے لگی، آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے بات بہت بڑھ گئی، وہ دن رات باتیں کرتے۔ ہادیہ کو اس سے بات کرنے کی ایسی عادت لگی کہ وہ اس سے بات کیے بغیر رہ ہی نہیں پاتی تھی۔ ایک دن وہ ایک دھوکے باز انسان تھا، اس نے ہادیہ کو اپنا عادی بنا لیا تھا۔ 1 سال کے بعد وہ چینج ہونا شروع ہو گیا، ہادیہ کو بہت تکلیف ہوتی، وہ اب پہلے کی طرح بات نہیں کرتا تھا، ہادیہ بولتی تو اس کو اسی کی باتوں میں غلط ثابت کر دیتا، وہ خاموش ہو جاتی۔ ہادیہ کا بھائی اسی کمپنی میں کام کرتا تھا، اس نے اپنی محنت سے جگہ بنا لی تھی، ابرار اس سے جیلس ہونے لگا تھا، ان میں اکثر جھگڑا ہونے لگا۔ ہادیہ اسے بولتی میرے بھائی کے ساتھ ایسے نہیں کیا کرو، مگر وہ بے انتہا ضدی انسان تھا اور مغرور بھی۔ ہادیہ عجیب سی کشمکش میں مبتلا تھی، کیا کرے کیا نہ کرے، وہ رہ بھی نہیں پاتی تھی ابرار کے بغیر، وہ جانتا تھا یہ اس کی کمزوری، اسی لیے بات بات پر اسے ذلیل کرتا۔ ایک دن ابرار نے جھگڑے میں ہادیہ کے بھائی کو دھکا دیا، وہ اوپر سے نیچے شیشے پر گرا اور گرتے ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ ابرار کو پولیس پکڑ کر لے گئی، ہادیہ کی تو دنیا ہی اجڑ گئی، اب تو کوئی وجہ ہی نہیں رہ گئی تھی، تعلق ختم ہو چکا تھا۔ ہادیہ نے کیس کی پیروی کی اور ابرار کو سزا ہو گئی۔ آفس کے کئی لوگوں نے اس کے خلاف گواہی دی، پھر ہادیہ کی ہمت ہی نہیں ہوئی شادی کرنے کی، ابرار اس کے دل میں سے نکلا ہی نہیں تھا، لیکن اس نے جو کیا تھا وہ بھی بھول نہیں سکتی تھی۔ اس حادثے کے بعد اس کی فیملی باہر چلی گئی، ہادیہ البتہ یہی تھی، وہ نہیں گئی، وہ جاتی اور باہر سے سب کو مل کر واپس آ جاتی۔ ابرار نے غرور اور تکبر میں اتنی محبت کرنے والی، احساس کرنے والی دوست کھو دی۔ ابرار سزا کاٹ رہا تھا، اس کے غصے نے ایک جان لے لی تھی اور اپنی زندگی بھی تباہ کر بیٹھا تھا۔ ہادیہ زندہ تھی مگر خوش نہیں تھی، ابرار کی یادوں سے وہ اب تک نکل نہیں پائی تھی، پوری اذیت میں مبتلا تھی، بھائی کے قاتل کو کیسے بھول سکتی تھی، وہ اذیت میں تھی اور یہ اذیت اس کے ساتھ ہی ختم ہونی تھی۔ کئی سال گزر چکے تھے اس واقعے کو، مگر ہادیہ کے دل میں وہی تکلیف تھی، وقت کے ساتھ کم نہیں ہوئی تھی۔ وہ انسان اس کی زندگی کے ساتھ ہی دھوکا کر گیا تھا اور ساتھ اس کی اپنی زندگی بھی اس کے غصے کی نظر ہو گئی تھی۔ جیتے رہیے، خوش رہیے، ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔